السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی پھر سے ہمارے ملک میں مدرسوں پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے آتنک کا اڈا ہے، مدرسوں سے آتنک وادی پیدا کیے جاتے ہیں، دہشت گرد پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایک خاص جماعت ہے، ایک خاص فرقہ، ایک گروپ ہے ہندوستان میں جو ہمیشہ اس طرح کی باتیں اٹھاتا رہتا ہے، لیکن آج تک اس گروپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ملی جس دلیل کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکیں کہ فلاں مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی ہندوستان میں آتنکی کسی بھی آتنکی گتی ویدھی میں پکڑا گیا ہو، ایکٹیویٹی میں پکڑا گیا ہو، یا کوئی مشہور آتنکوادی ہو جو کسی مدرسے کا پڑھا ہوا۔ لیکن مدرسے کے علاوہ بہت سی ایسی شاخائیں ہیں ان کی تنظیموں کی جہاں پر مارنے، پیٹنے، کاٹنے، بندوق چلانے، تلوار اور صرف سیلف ڈیفنس نہیں، دوسروں پر حملہ کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ خیر، ہمیں ان سے بحث نہیں، ہم بات کریں گے مدرسے کی۔ مدرسوں کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ مدرسوں میں آتنک وادی پیدا کیے جاتے ہیں، جبکہ ان نادانوں کو مدرسوں کی تاریخ نہیں پتا ہے، مدرسوں کا کلچر نہیں پتا ہے، مدرسوں کی ایکٹیویٹی پتا نہیں ہے کہ مدرسوں میں ہوتا کیا ہے۔ آج دنیا ایجوکیشن کو لے کر بہت زیادہ متحرک ہے، بہت حساس ہے۔ لوگ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، عوام بھی اور گورنمنٹس بھی۔ لیکن آپ کو پتا ہے اس ایجوکیشن کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ آپ ہمارے ملک ہندوستان کا جائزہ لیں تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا ہائر سیکنڈری اسکول ہندوستان میں 1715 میں چنئی میں بنا، بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا ہائر سیکنڈری اسکول ہے 1715 کا۔ لیکن وہیں آپ مدرسوں کی بات کریں تو مدرسوں کی تعلیم کا آغاز آج سے 1450 سال پہلے ہوا تھا، جب اللہ کے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اعلان کیا تھا اپنی نبوت کا، تو دار ارقم نامی ایک جگہ ہے، ایک صحابی کا مکان ہے، اس کو آپ نے مدرسے کی شکل میں لوگوں کی تعلیم کے لیے متعین کیا۔ وہاں سے آپ مدینہ منورہ گئے اور مسجد نبوی سب سے بڑے مدینے کی سب سے بڑی مسجد بھی مانی جاتی تھی اور سب سے بڑا مدرسہ بھی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد بہت سی جگہوں پر مدرسے قائم ہوئے، اور اگر آپ باضابطہ مدرسوں کی بات کریں، باضابطہ مدرسے جو بڑی شکل میں، خاص کر ہاسٹل وغیرہ کے شکل میں، تو گینیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی موروکو میں جامعۃ القرویین ہے، جو آج بھی قائم ہے۔ تقریباً 859 عیسوی میں یہ یونیورسٹی بنائی گئی، اور یہ یونیورسٹی کیا تھی؟ مسجد میں چل رہا ایک مدرسہ تھا جسے بعد میں یونیورسٹی کی شکل میں دیا گیا، اسلامک یونیورسٹی۔ آپ بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی، دیکھیں سب سے پہلا ہائر سیکنڈری اسکول ہندوستان کا 1715 میں بنتا ہے، بلکہ اسے دنیا کا سب سے پہلا ہائر سیکنڈری اسکول کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر یونیورسٹی کی بات کریں، ہائر سیکنڈری اسکول یا کالج نہیں، یونیورسٹی کی بات کریں، تو سب سے پہلی یونیورسٹی 859 میں مسلمانوں نے بنائی، مدرسے کی شکل میں۔ اور صرف اس کی بات نہیں، گورنمنٹ گرانٹیڈ یونیورسٹی یا کالج کی بات کریں، اس کی بھی آج آپ کے یہاں بنیاد پڑی ہے۔ اسلام میں بغداد میں جامعہ نظامیہ، اس وقت کے پردھان منتری نظام الملک کی طرف سے بغداد میں جامعہ نظامیہ تقریباً 9ویں یا 10ویں عیسوی میں بنایا گیا، جو گورنمنٹ گرانٹیڈ اسکول اور مدرسہ تھا۔ اس کے علاوہ جامعہ ازہر مصر، جو مصر میں ہے، آج دنیا میں سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے، جس کی بنیاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10ویں یا 11ویں صدی عیسوی میں اس کی بنیاد پڑی۔ تو مدرسے وہ ہیں جن کی تاریخ آج نئی نہیں ہے، بلکہ ہاں، ان مدرسوں کے خلاف فتنہ کرنے والے آج نئے ہیں۔ انہیں مدرسوں کی تاریخ نہیں پتا۔ مدرسوں نے ایسے ایسے ہیرو پیدا کیے ہیں کہ جن کی مثال آج تک دنیا پیش نہیں کر پائی۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کی بات کریں، ابن سینا کون تھا؟ مدرسے کا پڑھا ہوا۔ تبری کون تھے؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ جابر ابن حیان، جنہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، وہ کون تھے؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے۔
تو مدرسوں نے ہمیشہ سے قوم اور اپنے ملک کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے. جن کے ذہن میں گندگی بھری ہوئی ہو، جن کے ذہن خراب ہوں، جن کا کام ہی دن رات مسلمانوں کے خلاف بولنا ہو، ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ہمارے ملک میں 1857 کی غدر سب سے بڑی غدر کہلاتی ہے. 1947 کی لڑائی کی بنیاد 1857 میں پڑی، اور اس 1857 کی قیادت اور پیشوائی کرنے والے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ مدرسے سے تعلق رکھنے والے تھے. علامہ فضل خیر آبادی، علامہ عنایت احمد کاکوری، مفتی صدر الدین آزردہ یا ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی لوگ رہے ہوں. تو ان مدرسوں کا ہمیشہ سے اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے. مدرسوں نے کبھی آتنک نہیں پھیلایا، بلکہ مدرسوں نے اسلامی تعلیمات کو زندہ رکھا ہے. مدرسے کی بدولت ہی لوگوں میں اسلامی تعلیمات پھیلی ہے. آج آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں فلاں بابا پکڑے گئے، فلاں یوگی پکڑے گئے، فلاں پنڈت جی پکڑے گئے. کیا کرتے ہوئے پکڑے گئے؟ بھلے ان پہ 40 لڑکیوں کے ریپ کے کیس ہیں، انہوں نے یہ 5 سال سے ریپ کرتے آ رہے ہیں، یہ 15 سال سے ریپ کرتے آ رہے ہیں. آپ بتائیں کس مسجد کے امام کے خلاف اس طرح کا مقدمہ ہے؟ کس مدرسے کے مدرس کے خلاف اس طرح کا مقدمہ ہے؟ کس مفتی کے خلاف اس طرح کا مقدمہ ہے؟ تو یہ جو اخلاق سازی ہوئی ہے یہ مدرسوں کے ذریعے ہوئی ہے. آپ کے یہاں کوئی تعلیم گاہ نہیں ہے، جس کے دل میں آتا ہے وہ سنیاسی بن جاتا ہے، جو دل میں آتا ہے مذہب دھرم کے نام پر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد عیاشیاں کرتا ہے، رنگ رلیاں مچاتا ہے، اور پھر پکڑا جاتا ہے. لیکن اسلام میں دھرم گرو بننے کے لیے رولز ہیں، قاعدے ہیں، سسٹم ہیں، ان کی مخصوص تربیت کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں مدرسوں میں بتائی جاتی ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے فتنے مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے. آئے دن آپ دیکھیے اخبار کی سرخی بنی رہتی ہے، ہیڈ لائن ہے، بریکنگ نیوز ہے، فلاں بابا پکڑے گئے، ان کے گوفے میں 200 لڑکیاں تھیں. فلاں بابا پکڑے گئے، ان کے گوفے میں 300 لڑکیاں تھیں، 500 لڑکیاں تھیں. یہ 15 سال سے ریپ کرتے آ رہے ہیں. ایسے بابا جن کے یہاں سی ایم اور پی ایم جا کر متھا ٹیکتے تھے، ان کی حالت یہ ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. آپ کسی بھی جیسے آپ باباؤں کے درجے میں اتاریں تو اسلام میں پیر صاحب ہوتے ہیں، کوئی پیر آپ کو ایسا نہیں ملے گا. علماء میں کے خلاف اس طرح کے مقدمات نہیں ملیں گے، اور اسی بات سے در حقیقت انہیں تکلیف ہے کہ ہمارے لوگ اتنے کانڈ میں پکڑے جا رہے ہیں، ان کے کیوں نہیں پکڑے جا رہے. تو مدرسہ لوگوں کی اخلاق سازی کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کو زندہ رکھنے اور انہیں آگے بڑھانے میں سب سے بڑا حصہ اور سب سے بڑا کردار مدرسوں کا. آج صوفی ازم کی لوگ بات کرتے ہیں تو یہ صوفی آئے کہاں سے؟ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے. امام غزالی بہت بڑے صوفی کہلاتے ہیں، مولانا روم بہت بڑے صوفی کہلاتے ہیں. امام غزالی کون ہیں؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے. اور جس جامعہ نظامیہ کا میں نے ذکر کیا بغداد کا مدرسہ، اس کے پرنسپل رہ چکے امام غزالی. مولانا روم یہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے. حضرت خواجہ غریب نواز جنہیں ہندوستان کا بادشاہ کہتے ہیں سب، وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے. تو مدرسہ انسانیت، ملک اور اپنی قوم کے لیے ہمیشہ اپنا ایک بڑا حصہ دیتا آیا. لیکن آج لوگوں کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ان کے بابا، ان کے گرو اور ان کے پنڈت بہت سارے کانڈ میں روزانہ پکڑے جاتے ہیں، لیکن یہ مولانا نہیں پکڑے جاتے، علماء نہیں پکڑے جاتے. تو یہ سوچتے ہیں کہ آخر مدرسوں میں ہوتا کیا ہے، ہٹاؤ انہیں، بند کر دو. کیونکہ لوگ اسلام سیکھتے ہیں مدرسوں سے، اسلام کی تعلیمات مدرسوں سے لوگوں کو دی جاتی ہے. لہذا مدرسوں کے خلاف جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی گتیویدیاں ہیں، یا جو لوگ بھی بولتے ہیں، ان میں سے کسی کی نیت صاف نہیں ہے، چاہے وہ کسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، کسی کی نیت صاف نہیں. وہ سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں اور چاہتے ہیں کہ مدارس کا خاتمہ ہو جائے، مدرسے ختم ہو جائیں تو اسلام اور مسلمانوں کی بنیاد ہل جائے گی. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. میں نے تو کہا آپ نے اسکول اور کالجز کی بنیاد بہت زیادہ تو 300 سال پہلے ڈالی تھی، اور ہم نے مدرسوں کی بنیاد آج سے 1450 سال پہلے ڈالی ہے، اور تب سے مدرسے چلتے آئے. مدرسوں نے بڑے بڑے سائنس داں دیے ہیں، جن کے بتائی ہوئی تھیوریز آج
چاہے ایسی کوئی سائنٹیفک یا ریسرچ سینٹر نہیں ہے جہاں ان کی تھیوریز نہیں مانی جاتی ہو۔ تو جو لوگ بھی مدرسوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، در حقیقت وہ مسلمانوں کے وجود سے بہت تکلیف میں ہیں، اسلامی کلچر سے تکلیف میں ہیں، اسلامی تعلیمات سے تکلیف میں۔ اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے مدرسوں کے خلاف بولنے کا یا مدرسوں پر تالے ڈالنے کا۔ لیکن یاد رکھیں، مدرسے رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔